ایران اسرائیل کشیدگی عروج پر ہے، ایسے میں امریکی صدر ٹرمپ نے آنے والے دنوں میں اس جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ دے دیا ہے اور اس مقصد کے لیے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ امریکی فوجی اڈوں سے کیسے کارروائیاں کی جا سکتی ہیں اور کس طرح ایران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی دفاع اور ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے کئی فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جن میں سے زیادہ تر فوجی اڈے اسلامی ممالک میں ہیں، جہاں ہزاروں امریکی فوجی، جدید ترین ہتھیار، فائٹر جیٹ، میزائل سسٹمز اور ریڈار سسٹمز موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر العدید ایئر بیس ہے، جہاں امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔ العدید ایئر بیس کے امریکہ کے 11,000 فوجی اہلکار تعینات ہیں، جبکہ اس فوجی اڈے پر B-52 بمبار طیارے، F-22 جنگی جہاز اور ڈرونز موجود ہیں۔ اس فوجی اڈے کا سب سے بڑا مقصد ایران پر نظر رکھنا اور خطے میں موجود علاقوں میں کارروائیاں کرنا شامل ہے۔ بحرین میں موجود امریکی نیول بیس ایک اہم بیس تصور کی جاتی ہے، جہاں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ موجود ہے۔ یہ خلیج فارس میں امریکی بحری کنٹرول کا مرکز ہے، جہاں امریکہ آبدوز اور تباہ کن جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ اس امریکی نیول بیس کا بنیادی مقصد آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ کی نگرانی کرنا ہے۔ کویت کے کئی اڈے امریکہ کے زیر استعمال ہیں، جن پر تقریباً 13,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ فوج 1991 میں عراق کے کویت پر حملے کے بعد امریکہ اور کویت کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد تعینات کی گئی تھی۔ کویت کی علی السلیم ایئر بیس بھی امریکہ کے استعمال میں ہے، جسے C-17 اور C-130 کارگو طیاروں کی پروازوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمپ عارف جان، کیمپ وچرنک اور کیمپ پیٹریاٹ میں بھی امریکہ کے فوجی تعینات ہیں۔ ایران کی سرحد کے قریب موجود ان فوجی اڈوں پر لاجسٹک اور گراؤنڈ آپریشنز، ٹینک، راکٹ لانچر اور بختر بند گاڑیاں موجود ہیں۔ کویت میں موجود ان فوجی اڈوں کا بڑا مقصد ایران کی مسلسل نگرانی کرنا ہے۔ 2011 کے بعد یوں تو امریکہ نے عراق میں فوجی اڈے ختم کر دیے، لیکن اب بھی عراق کے مغربی صوبے عنبر میں عین الاسد ایئر بیس امریکہ کے زیر استعمال ہے، جہاں لگ بھگ 6,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ امریکی فوجی اڈہ عراقی فوج کی تربیت، معاونت اور مشاورت کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی الجفرا ایئر بیس، جبل علی بندرگاہ، فجیرہ نیول بیس پر بھی امریکی فوجی تعینات ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 5,000 کے قریب ہے۔ امریکہ افغانستان میں فوجی کارروائیوں اور زمینی افواج کی معاونت کے لیے زیادہ تر متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے۔ اب یہ بیسز ایران کے خلاف بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان فوجی اڈوں پر امریکہ کے F-22 اور F-35 لڑاکا طیارے موجود ہیں، جبکہ یہاں ڈرونز اور ریڈار سسٹم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس اور نگرانی کے بڑے آپریشنز یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ان امریکی اڈوں کا بنیادی مقصد ایران کے جنوبی حصوں کی فضائی نگرانی، خلیج کے تیل کے راستوں کو محفوظ بنانا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ اشتراک شامل ہے۔ اردن کا موافق سلطی ایئر بیس بھی امریکہ کے زیر استعمال ہے۔ امریکن سوسائٹی پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق اردن میں 3,000 امریکی فوجی موجود ہیں اور اس ایئر بیس کا مقصد بھی خطے کی مسلسل نگرانی کرنا ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس بھی امریکہ کے زیر استعمال ہے، جسے 2019 میں ایران امریکہ کشیدگی کے بعد دوبارہ فعال کیا گیا۔ اس ایئر بیس پر F-15 لڑاکا طیارے، پیٹریاٹ میزائل اور MQ-9 ڈرونز تعینات ہیں۔ اس اڈے کا مقصد ایرانی میزائل اور ڈرون خطرات سے خلیجی اتحادیوں کا دفاع کرنا، حوثیوں کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسرائیل سے خفیہ دفاعی تعاون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عمان، شام اور ترکیہ میں بھی امریکی ایئر بیسز موجود ہیں اور ان بیسز سے ایران کو گھیرے میں لیا گیا ہے۔ یہ امریکی بیسز صرف عسکری نہیں بلکہ سیاسی دباؤ کا ذریعہ بھی ہیں اور میزائل حملوں، سائبر جنگوں اور پراکسی لڑائیوں کا آغاز اکثر یہیں سے ہوتا ہے۔